کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے آپ تو اتنا ثواب کسی عمل صحیح حدیث میں نہیں آیا، تو ہے کہ نہیں ثواب زیادہ؟ تو اس کے اوپر اس کو یاد رکھیے، اور جمعہ کے دن سویرے آئیے اور غسل کر کے تو آتے ہی ہیں سب، جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو عمل میں لائیے۔ جہاں گناہوں کا ذخیرہ ہے وہاں نیکیوں کا بھی ذخیرہ ہوتا رہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون مجھ سے یہ 5 باتیں لے گا اور اس پر عمل کرے گا؟ کون مجھ سے 5 باتیں لے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کو بتائے گا جو اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرے؟ اس کو بتائے جو اس پر عمل کرے۔ تو یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ کون یہ 5 باتیں لے گا اور اس پر عمل کرے گا، یہ ذہن میں رہے، یا پھر ایسے کو سکھائے کہ جو اس کو سنے اور پھر وہ اس پر عمل کرے۔ تو آپ بتائیے، آپ اس کا ارادہ اور وعدہ کرتے ہیں کہ ان 5 باتوں پہ عمل کریں گے؟ کیونکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی۔ یہ فرما کے آپ نے فرمایا، پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو تو لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے بچو تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بچنے سے عبادت، ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے کرنے کے کام کرنا عبادت ہے اور اس پر ثواب ہے، ایسی بچنے کے کاموں سے بچنا بھی عبادت ہے اور وہ بھی باعث ثواب چیز ہے۔ کرنے کے کام پر بھی ثواب ہے اور بچنے کا کام بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں کرنے کے کام زیادہ ہیں کہ کرنے کے کام پہ ثواب ملتا ہے، بچنے پہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بچنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جب حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو خواہش پوری کرتا ہے شوہر، اس پر بھی ثواب ہے صدقے کا، تو صحابہ نے پوچھا وہ تو ایک خواہش کی تکمیل ہے، اس پر ثواب کیوں؟ وہ تو ایک فطری خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں نہ کرتا تو کسی غلط جگہ یہ عمل کر سکتا تھا، تو غلط جگہ سے بچ کے حلال جگہ میں اس نے یہ کام کیا، اس وجہ سے اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو غلط جگہ سے بچنے پر ثواب ملا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ برائی سے بچنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ثواب ہی نہیں بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حضور فرما رہے ہیں اعبد الناس۔ محارم کیا چیز ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، وہ محارم ہے۔ کسی بھی حرام ناجائز کا ارتکاب گناہ ہے۔ گناہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کو کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ ہوتا ہے۔ بیماری اس امت کی گناہ ہے اور اس کی دوا استغفار ہے۔
گناہوں سے بچنے کی کوشش کم ہوتی ہے۔ جب آدمی کے اندر کچھ دینی طلب اور طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کم، عبادت کی یعنی نماز وغیرہ کی پابندی زیادہ کرتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں نیکی یہ ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ برائی سے بچنا یہ کم اہم بات نہیں ہے، یہ زیادہ اہم بات ہے کہ برائی کے کام سے آدمی بچ گیا۔ جتنا زور اس پر دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اتقوا یا فتقوا یا واتقوا کا لفظ تقریباً 77 جگہ آیا ہے، 70 اور 7، اور یتقون وغیرہ کا ملا کر 100 سے زیادہ جگہ پر آیا۔ تو جو بات قرآن نے 100 مرتبہ کہی ہے وہ کتنی اہم بات ہوگی۔ 100 مرتبہ یہ بات کہی کہ گناہوں سے بچنے والے، یہ کہا کہ گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ بچنے کا پہلے ارادہ کرے، گناہ کو گناہ سمجھے اور اس سے بچنے کا ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پہلا کام تو یہی ہے کہ اپنے کو گنہگار سمجھے اور گنہگار سمجھ کر بچنے کا فیصلہ اور ارادہ کرے۔ جب تک ارادہ ہی نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا۔ اور ارادے کے بعد ہمت کرے، گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت ضروری ہے۔ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر اس کے لیے ہمت کرے، اور ہمت کر کے پھر تیسرا کام یہ ہے کہ گناہ جس ماحول میں ہو رہا ہے اس ماحول کو چھوڑ دے۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے ہٹ جائے، اس لیے کہ وہاں بیٹھے گا تو یا تو سنے گا وہ، یا وہ شریک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، کوئی نہ کوئی بات وہ بھی بول پڑے گا۔ تو گناہ کے ماحول کو چھوڑ دے۔ ماحول چھوڑ کے گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں نہ رہے کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ ارادہ کرے، دوسری چیز ہے ہمت کرے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوئی لکھتا ہے تو حضرت ہمت کا حکم دیتے ہیں کہ اس میں ہمت کرو بچنے کی۔ جب تک ہمت نہیں کرے گا آدمی تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز اس ماحول کو چھوڑ دے، اور چوتھی ہے کہ اس سے اچھا ماحول جس میں نیکی ہو رہی ہے اس ماحول کو اختیار کرے، تو خود ہی وہ گناہوں سے بچ جائے گا اور اچھے کاموں پر آئے گا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، وہ علاج کے لیے ہسپتال میں رکھتا ہے، ایڈمٹ کرتے ہیں ہسپتال میں، اب ہسپتال میں ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق رہے گا، وہ کہے گا کم بولو تو کم بولے گا، وہ جو کھانے کو کہے گا وہی کھائے گا، دوسری چیز نہیں کھائے گا، جو دوا دے گا وہ لے گا، ملنے کی اجازت دے گا تو ملاقات ہوگی ورنہ ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ اور وہ آدمی ڈاکٹر کے تابع داری میں رہے گا جب تک وہ کہے گا، اور علاج چلتا رہے گا، تو اس کو صحت ہو جائے گی۔ چونکہ دوا بھی جا رہی ہے اور دوا کے اثر کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں غذا وہ بھی بند ہے، اور ملنا ملانا یا زیادہ بولنا یہ بھی بند ہے۔ اب وہ آدمی ہفتے میں 10 دن میں جیسا مرض ہو صحیح ہوتا ہے اور اسپتال سے آتا ہے۔ اسی طرح روحانی امراض میں بھی آدمی اپنے کو کہیں مقید کرے اور کسی کے تابع رہے، جو بتائے وہ کام کرے، اور جس چیز کو چھوڑائے وہ چھوڑ دے گناہ کے کام، اور ایک مدت اس طرح گزارے، تو پھر انشاءاللہ روحانی امراض سے بھی صحت ہو جاتی ہے۔
اسی مقصد سے خانقاہوں میں رکھا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے برائیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ غرض گناہ جو ہے وہ ایک دھبے کی طرح ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو دھبا برا لگتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے یہ مت دیکھے کہ گناہ ہوا، یہ سوچے کہ کس کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہے۔ وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس کے خلاف ہے اس کے مقام و مرتبے پہ نظر رکھے۔ جیسے بات اگر کوئی باپ کہہ رہا ہے تو الگ حکم ہے، وہ استاذ کوئی بات کہہ رہا ہے تو الگ حکم ہے، اور کوئی بڑا کہہ رہا ہے تو الگ حکم ہے، برابر کا آدمی کہہ رہا ہے تو الگ ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے تو الگ ہے۔ جتنا بڑا ہوتا جائے گا مقام، اتنے ہی اس کی بات کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، کہ یہ بات بڑے بھائی نے کہی، پھر وہ بات باپ نے کہی، پھر وہ بات شیخ نے کہی، تو اہمیت اس کی بڑھتی گئی۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے اللہ نے وہ بات کہی، اللہ نے اس بات سے منع کیا۔ جب یہ سوچ کے آدمی رہے گا تو ہر چیز اس کو بری لگے گی اور اس کام سے بچنا چھوڑنا آسان ہوگا۔ اسی لیے گناہ کے بارے میں گنہگار سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ مراقبہ کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ گناہ کے وقت خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ آیت شریفہ کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اس کا مراقبہ کرنے سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو سوچا کرے آدمی۔ غرض یہ کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ حرام سے بچو تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اس پر دھیان دیجئے کہ عبادت گزار بننے کو کہا اور بڑا عبادت گزار بننے کو کہا۔ کیوں کہا یہ؟ ایک تو یہ کہ بچنے کا کام آسان ہے، بچنے کا کام آسان ہے کرنے کے کام کے مقابلے میں، گناہوں کو نہ کرنا آسان ہے کرنے کے مقابلے میں۔ آپ اپنی آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، مثلا کان سے ہوتا ہے، ایسی جگہ نہ رہے جہاں آنکھ بہکے، جہاں نامحرموں پہ نظر پڑے، تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں بیٹھے ہیں آپ، کوئی نامحرم نہیں ہے، تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے، اور نامحرموں سے بچنے کا ثواب مل رہا ہے، ان پہ نگاہ نہ ڈالنے کا۔ اسی طرح کان کے گناہ ہیں، تو میوزک یا ایسی چیزیں سننا، کسی کی بات پر کان لگانا، کوئی خفیہ بات کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، تو اس سے بچنا آسان ہے کہ آدمی الگ رہے۔ تو زیادہ بڑا عبادت گزار جو کہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچنا آسان ہے کرنے کے مقابلے میں۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ گناہ سے بچ کر جب کچھ نیکی کرے گا تو یہ نیکی آخرت تک جائے گی اور اس کے کام آئے گی، اور اگر نیکیوں کے ساتھ گناہ کرتا رہا تو وہ ساری نیکیاں گناہ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی، اور اس میں جو دوسروں کے حقوق ہوں گے وہ حقوق والے وہ نیکیاں قیامت میں لے لیں گے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ مفلس کون ہے، پھر اس کا جواب آیا ہے کہ جو آدمی نیکیاں لے کر آئے اور قیامت کے دن اس سے حق مانگنے والے آ جائیں، کوئی قرضے کا حق مانگے گا، کوئی زمین کا مانگے گا، کوئی تہمت لگانے کا حق مانگے گا، تو اس وقت دینے کے لیے پیسہ تو ہوگا نہیں، نہ زمین ہوگی، تو یہ کہا جائے گا اس کے پاس تو اب نیکیاں ہیں، اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ اب آپ نے جو رمضان بھر روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، یا اس کے علاوہ پورے سال جو عبادت کی، یہ ساری نیکیاں دوسروں کو مل جائیں گی اور آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس شخص کو حدیث میں کہا گیا کہ سب سے بڑا مفلس یہ ہے کہ نیکی کر کے بھی اس کے کام نہیں آئی۔
تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ اسی پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ جب حرام سے بچو گے تو جو عبادت کی ہے وہ بچ جائے گی، اور جب وہ بچ جائے گی تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر وہ بچی ہی نہیں، دوسروں کے پاس چلی گئی تو پھر نجات کیسے؟ اور پھر یہ ہوگا اس کے بعد بھی اگر حق والے آ گئے تو اس کی برائی اس کو دی جائے گی، برائی کی کسی نے سر پڑے گی آ کے اس کے، تو بڑا عجیب منظر ہوگا وہ کہ نیکیاں ہو کر بھی آدمی کے کام نہیں آئیں گی اور الٹے دوسروں کی برائیاں اپنے سر آ کے پڑیں گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حرام سے بچو، پہلی بات جو فرمائی حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اہمیت پیدا کرنے کے لیے، فأخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کرائیں اس شرط پر کہ اس پر عمل کرنا یا اس کو بتانا جو اس پر عمل کرے۔ پہلی بات یہی تھی کہ حرام سے بچو تو بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے لوگوں میں۔ دوسری بات وَارْضَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر تم خوش رہو، اللہ کے اس فیصلے پر خوش رہو تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کیونکہ مال یا کسی چیز کا ہونا اس کا مقصد ہوتا ہے دل و دماغ کو سکون ملے۔ اگر مال ہو کر بھی سکون نہیں ہے تو بیکار ہے وہ مال۔ مالدار لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، سوچئے کتنا ان کو ڈپریشن اور کتنا ان کو ٹینشن ہوتا ہوگا کہ کروڑ پتی ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو مال ہونا کوئی مقصد نہیں ہے، مال کا مقصد ہوتا ہے کہ سکون کی عزت کی زندگی گزرے آدمی کی، اور سکون کا تعلق اسی بات سے ہے کہ جو کچھ ہے اس پر وہ خوش رہے، اپنا کاروبار جاری رکھے، کاروبار میں کوئی حرام کام نہ بڑھائے، حرام طریقہ اختیار نہ کرے، جائز طریقے سے کاروبار کرتا رہے اور جو آتا رہے اس پر خوش رہے، آگے سے آگے کی ہوس نہ پیدا کرے۔ حدیث میں یہ اصول آیا ہے زبردست کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھے۔ ہوتا ہے اس کا الٹا، دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی نہیں، صرف جمعہ پڑھنے آیا، میں 5 وقت پڑھ رہا ہوں، بس اپنی بڑائی آ گئی، اس کی حقارت آ گئی۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ دین میں دیکھنا چاہیے کہ 5 وقت کے علاوہ بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو احساس ہوگا کہ تہجد پڑھنی آسان نہیں ہے، میں تو تہجد کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں، میں تو ویسے ہی پڑھتا ہوں، کبھی 2 رکعت چھوٹی کبھی 3 چھوٹی، تو اس کے اندر احساس بڑھے گا کہ میں بھی اچھی نماز پڑھوں۔ اور اگر اس کو دیکھے گا جو پڑھتا ہی نہیں ہے تو سمجھے گا میں بہت کچھ ہوں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، تو اس سے قناعت پیدا ہو۔ تو وَارْضَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اور جو دے رہا ہے اس پر تم خوش رہو، اتنی ہوس اور لالچ نہ پیدا کرو کہ اس کی وجہ سے دل و دماغ تمہارا پریشان رہے گا، ورنہ اس دولت کا بھی کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ قناعت پیدا ہو گئی تو بہت مالدار آدمی ہوگا، سکون کی زندگی گزارے گا، اور اس قناعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گے۔ تو دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَارْضَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر تم خوش رہو، قناعت کرو، تو تم مالدار لوگوں میں ہوگے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرو تو یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہو۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
کہ جبریل مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے، اتنی تاکید۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر 3 بار قسم کھائی، اور 3 بار قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ وہ آدمی مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ، ایسا آدمی کون ہے ایسا بدنصیب کہ آپ 3 بار قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن سے نہ ہو، پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے ناجائز، تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو پڑوس کا باقاعدہ ایک حکم ہے، اور 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ پڑوس کے لیے باقاعدہ فقہ میں کتاب الشفع آتی ہے، آپ کوئی چیز اپنا گھر بیچ رہے ہیں تو پہلا حق آپ سے جو ملا ہوا گھر ہے اس کا ہوگا، اس کو حق ہوگا لینے کا، اگر وہ لے رہا ہے تو دوسرا نہیں لے سکتا، وہ نہ لے تو پھر کوئی لے سکتا ہے۔ تو غرض پڑوس کے سلسلے میں بڑی تاکیدات موجود ہیں، اس لیے پڑوسی کے معاملے کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو مزاج پرسی، اگر وہ غریب ہے تو اس کی کچھ اعانت، یا اس کے ساتھ کم سے کم ایسا معاملہ کرنا جس سے وہ خوش ہو، اگر مر جائے تو اس کی تعزیت، اس کے جنازے میں جانا۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے اپنے کام کے لیے آپ کی، آپ کے گھر کی، تو اس میں کوشش کرنا جہاں تک ہو سکے حسن سلوک ہو، اس طرح کوئی کام کرنا جس سے اسے تکلیف ہو۔ مثلا صاحب آپ کے ہاں شادی ہو رہی ہے، کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے اور وہ ڈی جے بجا رہا ہے، پوری رات ڈی جے بج رہا ہے، پڑوسیوں کا سونا مشکل، یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ ڈی جے بجانا ہی ناجائز گناہ ہے، پھر اس طرح بچانا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے، مزید گناہ ہوا۔ کوئی کام ایسا کرنا جس سے تکلیف ہو، اس کو اس کام سے بچنا ہے، چاہے وہ آواز کی شکل میں ہو۔ جیسے یہ لوگ دیوالی پہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، ایسی بعض جگہوں پہ مسلمان شب برات میں پھوڑتے ہیں، وہ پیسہ لگانا ہی اس میں ناجائز ہے، اور اس کو پھوڑنا بھی ان لوگوں کی نقل ہے، اس لیے وہ ناجائز کام ہے۔ مزید اس سے تکلیف پہنچتی ہے، آواز ایسی کبھی کبھی بھیانک ہوتی ہے کہ آدمی کا دل دہلتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بیمار ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سب چیزیں پڑوسی کو تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔ یا آپ نے اپنے مکان کے سامنے ایسی چیز ڈال دی، مثلا مکان بن رہا ہے، آپ نے اس طرح لا کے ڈالا ریتا، سیمنٹ، اینٹ، پتھر، لوہا، کہ اس کا راستہ رک گیا، یہ سڑک گر گئی، آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس طرح ڈالنا منع ہے۔ حدیث میں سد سبیل پر لعنت آئی، کسی کا راستہ روکنا، تو پڑوسی کی طرف سے ہو یا ویسے بھی کوئی راستہ روک دے۔ جیسے لوگ بائک کھڑی کرتے ہیں تو وہ کہیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے جگہ، اور اس سے راستے رکنے لگتے ہیں، وہ راستہ روکنا کسی کا جائز نہیں ہے۔ ایسے گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جو لوگ متقی اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے کاموں میں پھنس جاتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ کی فہرست سامنے رہنی چاہیے، کہ جس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسے یہ میں نے کچھ مثال دی۔ غرض پڑوسی کا درجہ، تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرو تو تم مومن ہو۔ پڑوسی جیسے گھر کا ہوتا ہے، ایسے ہی کہیں بھی آدمی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں جو ہے وہ بھی ایک وقتی پڑوسی ہے، بس میں آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ اس کو قرآن نے والصاحب بالجنب کہا ہے کہ ساتھ میں بیٹھنے والا برابر میں، اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے ایسی چیزوں میں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ سفر ہے 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اب وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کڑتا رہے، پریشان رہے، آپ ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو غرض اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں ایسے قاعدے ضابطے ہیں کہ وہ کہیں نہیں ہو سکتے۔ تو
تو پڑوس سے ساتھ چونکہ ہمیشہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ امام ابو داؤد سجستانی مشہور محدث ہیں، صحاح ستہ جو کتابیں مشہور ہیں بخاری مسلم، انہی میں سے ایک ہے ابو داؤد شریف۔ اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے ابو داؤد شریف مرتب کی ہے۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5000 حدیثیں چھانٹ کے کی، پھر ان 5000 حدیثوں میں سے 5 لکھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیثیں 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔ 5 حدیثوں کو بتایا کہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں، ان میں سے ایک کی حدیث جو اس حدیث میں آیا ہے ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پسند کرنے کی بات آئی، یعنی دل میں اتنی گنجائش رکھو، ظرف اتنا وسیع ہو کہ تمہارا گھر اچھا بن گیا اور اس کا بھی بن رہا ہے تو تمہیں خوشی ہو کہ بھی چلو اس کا بھی بن گیا۔ اس حدیث میں حسد کی جڑ کاٹی گئی ہے۔ حسد آدمی کو ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کو دوسرے بھائی کی ترقی گوارا نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی جڑ کاٹی گئی کہ تم وہی پسند کرو جو تمہیں پسند ہے، اس کے لیے وہی پسند کرو۔ تمہارا گھر اچھا ہے، اس کا بھی اچھا ہو گیا تو خوش ہونا چاہیے۔ تمہارے بچوں نے پڑھ لیا، اس کے بھی بچے پڑھ لیں، یہ دل میں ہونا چاہیے کہ اس کے بچے بھی جاہل نہ رہے، یہ بھی پڑھ لیں۔ تمہارے بچوں کی شادی ہو گئی تو دل جانا چاہیے کہ پڑھو دوسرا جو بھائی ہے اس کے بھی بچوں کی شادی ہو جائے آسانی سے، نہ یہ کہ یہ پریشان رہے۔ تو جب یہ جذبہ ہوگا کہ دوسرے کے لیے ہم وہی چاہیں کہ جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں، تو آدمی حسد نہیں کرے گا، اور جب حسد نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر اس کے لیے اچھی گنجائش ہوگی، اس کی برائی بھی نہیں کرے گا، اس کی غیبت بھی نہیں کرے گا، اس کو تہمت بھی نہیں لگائے گا۔ پہلے آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، پھر حسد کرتا ہے، پھر ایسے آدمی کی برائیاں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس حسد کی اور اس مزاج کی جڑ کاٹی گئی کہ میں تو بہت کچھ نہ ہوں اور دوسرا کچھ نہ ہو، یہ دوسرا میرے برابر نہ ہو جائے، دوسرا اگر ہے بھی تو مجھ سے کمتر رہے۔ یہ جو خیال ہے یہ تکبر کا خیال ہے، عجب کا خیال ہے کہ میں جیسا ہوں ایسا کوئی اور نہ ہو، میں یکتا رہوں، اور اگر کوئی ہو جائے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف علامت ہے، اس کے مزاج کے اندر کبر ہے اور حسد ہے۔ اس کی جڑ کاٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ہاتھ پکڑ کر اہمیت سے، کہ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں، یہ حدیث میں ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ان پر عمل کی توفیق مل جائے تو زندگی سدھر جائے اور زندگی سکون سے گزرے۔ تو چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی لا تکثر الضحک، ہنسو مت زیادہ، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ علامت ہے دل کی غفلت کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ان کے ہنسنے پر زیادہ آپ نے نکیر فرمائی۔ آخرت کی جتنی فکر ہوتی ہے آدمی کو تو اس کی ہنسی کم ہوتی جاتی ہے۔ ہنسنا اپنی جگہ جائز ہے اور ہنسی کے بعد پہ ہنس دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح ہنسنے کی مجلسی پیدا کرنا کہ خالی ہنسنا ہی ہنسنا ہے اس میں بیٹھ کے، یہ غلط ہے۔ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں،
تو کثرت سے ہنکنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی غافل بنا دیتا ہے، اور جتنی غفلت آئے گی پھر اتنا ہی آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو کبھی کبھار ہنسنے کی بات پہ ہنسنا، اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، قہقہا لگا کر آپ نہیں ہنسے، آپ کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنسے، بلکہ تبسم ہوتا تھا۔ کبھی کبھی دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے، اگر زیادہ ہنسے تو بس آپ کے جتنے دانت ہیں یہ سارے ظاہر ہو جاتے تھے، بس اتنی ہوتا تھا، لیکن بہت قہقہا لگا کہ ہنسنا اور کثرت سے ہنسنا ایسا نہیں تھا۔ آپ کی شانتی کان متواصل الاحزان، ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ وہ غم کس کا تھا؟ امت کا غم تھا، آخرت کا فکر تھا، اسی فکر اور اسی غم میں بھولے رہتے تھے، تو ہر وقت غم زدہ رہتے تھے انہی احوال کو سوچ کر۔ تو جو چیز جائز ہو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر وہ کام ہونا چاہیے۔ جائز کام کی بھی ایک حد ہے، اس حد کے اندر ہی وہ کام ٹھیک رہتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے تو وہ نقصان دیتا ہے۔ کھانا جائز ہے مگر جتنی بھوک ہے اتنی ہی کھائے، اس سے بھی کم کھائے تو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو پیٹ کو خراب کرے گا۔ اس سے زیادہ کھانا آدمی کے لیے جائز بھی نہیں، اگر پیٹ کے خراب ہونے کا یقین ہے تو کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر پیٹ کے خراب ہونے۔ بات تو مسئلے کی کتاب علامہ شامی نے لکھی ہے کہ سیراب ہونے کے بعد کھانا اگر معدے کو فاسد کر دے تو حرام ہے، ناجائز۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ناجائز کے علاوہ جائز کاموں میں بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد میں رہے، انہی میں سے ہنسنا ہے، خوشی ہے، خوشی کی ایک حد ہے، اتنی حد منائی جا سکتی ہے شادی میں، اس سے زیادہ آگے نکل کر خوشی کا اظہار جو شادیوں میں ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، اس میں بے پردگی کی جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ لائٹیں استعمال کی جاتی ہیں، ڈھول باجا ایسے ہی بجایا جاتا ہے، یہ جو خوشی کا اظہار اس طرح ہے، روشنی کی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ناجائز ہے۔ اس کے حدود ہیں کہ آپ خوش ہیں دل سے، آپ نے کپڑے بدل لیے، کپڑے بدل کر آپ نے نکاح کرایا، نکاح ہو گیا، نکاح کی خوشی میں کچھ میٹھا کھا لیا، ولیمہ ہے تو اس کی دعوت کھا لی، بس یہ سب خوشی کی چیزیں ہیں حدود کے اندر۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب زائد ہوتا ہے۔ تو یہ سب خوشی کی چیزیں جو زائد ہیں، یہ دل کو مردہ کرنے والی ہیں، اس میں خاص طور پہ ہنسنے کو بیان فرمایا، کیونکہ آدمی ہنستا ہے تو وہ خوشی کی ہی وجہ سے ہنستا ہے، اور زیادہ جب ہنستا ہے کہ وہ حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ غرض یہ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی کیا تھی کہ حرام سے بچو تو لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 کیا تھی کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اور وہ دے رہا ہے اس پر تم خوش رہو تو لوگوں میں بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ نمبر 3 کیا تھی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، تمہارے مومن ہونے کی ایک علامت ہوگی خاص۔ نمبر 4 آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ کثرت سے ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اللہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے وہ آدمی، پھر وہ کچھ بھی کرنے لگتا ہے، وہ ہنسنے ہی نہیں، ہنسنے سے آگے کی باتیں بھی رہتی ہیں۔ ایسے ایسے مذاق ہوتے ہیں جس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا مذاق کرنا بھی بالکل ناجائز ہے۔ کالجوں میں تو باقاعدہ وہ ایسے مذاق کا ایک وہ رہتا ہے کہ لڑکے خودکشی کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے تو خلاف ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان 5 نصیحتوں پر عمل کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔